دیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتاح اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے کہ جس شخص نے ایک دن میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود بھیجا، وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا گھر نہیں دیکھ لیتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں مفتی محمد کفیل رضا اطاری، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ کیسے مزاج گرامی آپ کے؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاء اللہ۔ حج بیت اللہ کی سعادت پانے والے لاکھوں لاکھ مسلمان جہاں وہ واپسی کے سفر پر ہیں اور واپسی آتے ہیں، وہیں لاکھوں مسلمانوں کی تعداد وہ بھی جو کہ مدینہ منورہ کی طرف رخ کرتی ہیں اور مدینہ پاک حاضری یہ تعداد دیتی ہے الحمدللہ۔ اور اس وقت بھی کہیں کہ ہر طرف ہی ہجوم ہے۔ اچھا، ایئرپورٹس میں دیکھیں تو کوئی نہ کوئی فلائٹ آ رہی ہے، حاجیوں کو لوگ خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ جو حاجیوں کو خوش آمدید کہنا، حاجیوں کا استقبال کرنا، تو کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ پاک نے اس سال بھی حج کی سعادت عطا فرمائی اور انہوں نے حج کا فریضہ جو ہے وہ سمجھیں کہ اس کے اوپر ادائیگی انہوں نے کی۔ اللہ کریم جو ہے وہ سب کا حج مقبول اور مبرور فرمائے۔ اب جو لوگ واپسی پر ہیں تو بالکل ان کو خوش آمدید کہنا، اور نہ صرف خوش آمدید کہنا بلکہ ان سے دعا کروانا، یہ بڑی فضیلت کی جو ہے وہ بات ہے کہ حاجی کی دعا جو ہے وہ جب تک وہ گھر نہ پہنچ جائے اس وقت تک جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، بلکہ بعض روایت کے اندر 40 دن تک جو ہے وہ اس کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو لہٰذا حاجی کے پاس جو جانا ہے، ایک تو ہمارے ہاں رسم و رواج کے طور پر ہے کہ بھائی رشتہ دار گئے ہوئے ہیں تو اگر نہیں جائیں گے تو ریسیو کرنے نہیں جائیں گے تو برا مان جائیں گے۔ تو اصل تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس لیے جائیں کہ وہ آنکھیں یا وہ چہرہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ کا دیدار کر کے آیا ہے، وہ بندہ حج بیت اللہ سے آیا ہے، اور جس کا حج قبول ہو جائے تو وہ ایسا ہوتا ہے جیسے کہ اپنی ماں کے پیٹ سے جس دن نکلتا ہے، جس طرح گناہوں سے پاک ہوتا ہے وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ تو وہ نیک شخص ہے، تو اس اعتبار سے آپ اس کی زیارت کی نیت سے جو ہے وہ جائیں، اس لیے آپ اس سے ملاقات کے لیے جائیں یا اس کا استقبال کریں کہ اس سے اپنے حق میں جو ہے وہ دعا کروائیں گے کہ اس کی دعا جو ہے وہ قبول جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو یوں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ بالکل جو حج پر سے آنے والے ہیں ان کا استقبال بھی کرنا چاہیے اور ان سے اپنے حق میں دعا بھی کروانی چاہیے۔ یعنی یہ حدیث پاک بطور خاص جس میں کہا کہ گھر پہنچنے سے پہلے ان سے ملاقات کر لو، جی، اور کیونکہ وہ مغفرت یافتہ لوٹ رہے ہیں، تو ظاہر ہے جس کے لیے وہ دعا کرے گا اسے بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے یہ مغفرتیں بخشیں، یہ عطا فرمائے گا۔ تو حاجیوں کا ان معنوں میں استقبال بھی کرنا اور ان کو خوش آمدید کہنا، تو یہ بڑا ایک مبارک اس طور پر مبارک عمل بھی کہہ سکتے ہیں۔ حج کی یادیں ہیں، حج کے حوالے سے ماشاءاللہ جو ہے وہ اسی میں لوگ جو ہے وہ مدینے سے آنے والوں کے لیے ایک محبت، مدینے کی محبت کی وجہ سے مدینے کے تذکرے ہیں، مدینے کی یادیں ہیں، تو اس طور پر لوگ ان سے ملاقاتیں بھی کرتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، یہ مبارک عمل ہے۔ آپ کے سوالات بھی شامل کریں گے اور ان کو بھی ہم لیتے ہیں۔ سر کفیل صاحب، یہ بھی ہے حاجیوں کی ایک یہاں آنے کے بعد ایک ایکٹیویٹی، سب سے بڑی محنت جو شروع ہو جاتی ہے وہ تحفے، تحائف، تبرکات ہے۔
یعنی یہ بات تو ہے کہ حاجی جب حج پہ جاتے ہیں تو لوگ ان سے دعائیں ہی کرواتے ہیں، مطلب دعاؤں کے لیے کہتے ہیں. حج پہ جانے سے پہلے کوئی نہیں کہتا. حج پہ آنے کے بعد لوگ عام طور پر یہ نہیں ان سے پوچھتے کہ ہمارے لیے دعائیں کی، ہمارے لیے تذکرے کیے، کہیں یاد آئے، یا کم پوچھتے ہیں. زیادہ تر ان کا یہی دیکھا جاتا ہے کہ یہ ہمارے لیے کیا لے کر آئے ہیں. تو کیا یہ بھی حج کا ہی کوئی رکن ہے یا کیا عمل ہے کہ یہی ان سے پوچھنا کہ ہمارے لیے آپ کیا لائے ہو، ہمیں آپ کیا دے رہے ہو، کیا کہتے ہیں؟ لوگ جو ہے وہ، بلکہ حاجی بھی اگر سوچے نا تو وہ یہ نہیں سوچ رہا ہوتا کہ حج کا پیکیج کتنا جو ہے وہ ہے، وہ ساتھ میں یہ سب چیزیں شمار کر رہا ہوتا ہے کہ یار واپسی میں جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ مجھے شاپنگ کرنی ہے. بلکہ اب حج کے بعد جو لوگ ابھی مکۃ المکرمہ میں ہیں یا مدینہ منورہ میں ہیں تو ان کی بھی زیادہ تر ایکٹیویٹی جو ہے وہ اس وقت شاپنگ کے اندر جو ہے وہ گزر رہی ہوگی کہ یار حج تو ہو گیا، بس اب جو ہے نا وہ ہر کوئی جو ہے وہ شاپنگ میں ہی جو ہے وہ مصروف ہے. اب چاہے اس کے 20 دن باقی ہیں، 25 دن باقی ہیں، 30 دن باقی ہیں فلائٹ میں. تو حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ وہاں آپ شاپنگ کے لیے تھوڑی گئے، وہاں تو آپ عبادت کے لیے گئے ہیں، تو آپ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ عبادت الہی میں جو ہے وہ گزاریں. اور آنے والوں کو بھی، جو لوگ ان کو ریسیو کر رہے ہیں یا جو لوگ پیچھے ان کے اہل خانہ ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، ان کو بھی یہ چاہیے کہ ان سے دعاؤں کا ہی جو ہے وہ کہیں اور یہی امید بھی جو ہے وہ رکھیں. دنیاوی مال و زر کی امید رکھنا، اور نہ صرف امید رکھنا بلکہ فی زمانہ سمجھے کہ ایک طریقے کا مطالبہ کرنا، یا چونکہ فی زمانہ رابطے آسان ہیں تو اب پتہ ہے کہ بھئی اب تو حج سے فارغ ہو گئے تو فرمائشی پروگرام جو ہے وہ جانا کہ واٹس اپ جا رہا ہے کہ بھئی آپ میرے لیے یہ لے لیجئے گا یا فلاں کے لیے یہ لے لیجئے گا. تو یہ ایسا کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. اولاً تو اب ویسے ہی جو ہے وہ آپ کسی سے زبردستی یا اس کو جو ہے وہ پریشرائز کر کے جو ہے وہ تحفہ لیں تو وہ درست جو ہے وہ نہیں ہوتا. تو لہٰذا ایسا جو ہے وہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اور حاجی کو بھی یہ چاہیے کہ وہ بھی اس چیز کو ہی جو ہے وہ پیش نظر رکھے، وہ لوگوں کی مرادیں یا امیدوں کو پورا کرنے کے لیے اپنا وقت جو ہے وہ وہاں کے شاپنگ سینٹرز میں یا بازاروں میں نہ گزارے، بلکہ وہ اس کو اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے کہ یہ لمحے بار بار زندگی میں آیا نہیں کرتے، بلکہ بعض تو وہ ہوں گے جن کے زندگی میں ایک ہی بار آیا اور شاید بڑھاپے میں آیا ہو یا سالوں میں آیا ہو جا کر، اور اس کے بعد بظاہر دوبارہ آنے کی کوئی امید بھی جو ہے ان کو نظر جو ہے وہ نہیں آتی. تو یہ وہ قیمتی لمحات ہیں جو آپ کو آج میسر ہے، جو کل میسر نہیں ہو. اور جو خریداری ہے وہ تو آپ پاکستان میں بھی آ کے جو ہے وہ کر سکتے ہیں، بلکہ جو بار بار جانے والے ہیں ان کو تو اس چیز کا تجربہ ہی ہے، وہ وہاں سے خریدتے ہی نہیں، ان کو پتہ ہے کہ یار وہاں سے جو ہے وہ مہنگا ہی پڑتا ہے، تو یہیں سے آ کے وہ شاپنگ خریداری کر کے جو ہے وہ دے دیتے ہیں. اچھا اس کے اندر بھی پھر وہ دے بھی رہے تو لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں ہاں بھائی یہ جو ہے وہیں کی ہے یا یہاں کی ہے. تو حالانکہ اگر آپ کو وہیں کی ہونا اس لیے چاہیے تھی کہ وہ بطور تبرک تھی تو وہ کھجور بھی جو ہے وہ کافی ہے، اللہ واقعی صحیح بات. وہ زمزم ہی جو ہے وہ کافی ہے. پھر جو ہے وہ آپ کا کسی مہنگی چیز کا مطالبہ کرنا وہ جو ہے وہ بطور تبرک گویا کہ جو ہے وہ نہیں ہوا. تو تبرک کے اندر بھی یہ ہے کہ بعض لوگ تبرک جو ہے وہ مانگ لیتے ہیں اور بعض کو وہ حاجی خود جو ہے وہ دیتا ہے. تو تبرک کے اندر بھی یہی ہے کہ جو خوش دلی سے جو ہے وہ دے تو آپ لے لیں، ورنہ کسی ہر ایک کے لیے استطاعت نہیں ہوتی کہ اگر مثال کے طور پر وہ کسی آفس میں کام کرتا ہے اور اس کے 100 کولیگز ہیں تو اب ان 100 کولیگز میں سے ہر ایک کو وہ جو ہے وہ بھی دے، کیا نام ہے جو ہے وہ تبرک بھی جو ہے وہ دے زمزم اور وہ بھی دے. تو اس لیے جو خوشی سے جو ہے وہ آپ کو دے دے تو قبول کر لے، اور اس کے اندر بھی کوئی اعتراض کرنا، نکتہ چینی کرنا، اس میں کوئی عیب نکالنا نہیں چاہیے. ہاں جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ اتنی زیادہ اس کے ساتھ آپ کے ساتھ جو ہے محبت ہے کہ ہو سکتا ہے وہ آپ کو دینا بھول گیا ہو، آپ مانگیں گے تو اس کو برا جو ہے وہ نہیں لگے گا، تو اس سے جو ہے وہ کہہ دینے میں بھی جو ہے وہ حرج نہیں ہے. لیکن بہرحال اس معاملے کے اندر احتیاط جو ہے وہ کرنی چاہیے اور یوں مطالبات جو ہے وہ نہیں کرنے چاہیے. ٹھیک ہے. یہ ہم بھی اگر معاشرے میں اگر اس چیز کو بڑھاتے ہیں، یعنی اصل تو لوگ ہی ہیں جنہوں نے یہ چیزیں اتنی بڑھا دی، ناراضگیوں کے اظہار کیے، لوگوں کے دلوں کے اندر ایک راسخ کر دیا ہے کہ وہاں سے آنا ہے. اب تو شاید کہیں بھی سفر سے آنا ہے تو پوچھتے ہیں کہ یہ نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کہ سفر میں شاپنگ کے لیے جاتا ہے. یعنی وہ شخص جو بالفعل اپنے گھر رہتا ہے، کراچی کا کوئی رہائشی ہے، وہ کراچی رہتے ہوئے کئیوں کے لوگوں کے لیے بارے میں ہوتا ہے کہ یار یہ کبھی بازار نہیں جائے گا، یہ شاپنگ نہیں کرتے ہیں، اگر ان کو ضرورت کی کوئی چیز ہوگی
تو اس سے منگائیں گے، اس سے منگائیں گے، اس سے منگائیں گے، یہ کبھی بازار جائیں گے ہی نہیں۔ لیکن ایسے افراد اور ایسے لوگوں کو بھی کہ یہ باہر سے آئیں تو یہ ہمارے لیے کوئی شاپنگ کر کے آئیں گے، یعنی بظاہر امید بھی نہیں رکھنی چاہیے، لیکن یہ گویا کہ ایک بڑھتا ہوا رجحان ہے اس طرح۔ کفیل صاحب کچھ ایسے لوگ ملتے ہیں، باقاعدہ آپ کو ہی ملے ہوں گے، حج یا عمرے کا سفر ہی اختیار نہیں کرتے، کہ وہ تو عمرے میں تو 2 ڈھائی 3 لاکھ خرچ آ جائے گا ایک فرد کا، لیکن وہ کہتے ہیں سارا مل ملا کے 5 لاکھ پہ پہنچ جائیں گے، 6 لاکھ پہ پہنچ جائیں گے، کہ وہ اس کے بعد ہم نے تو وہ اس کو بھی پیکیج کے اندر یا اس کی تیاری میں اسے شامل کرتے ہیں۔ اچھا ابھی ہم جیسے ابھی اعلانات بھی کچھ سن رہے ہیں کہ جولائی کے اندر ہی گورنمنٹ اسکیم کے تحت شروع سے ہی ابھی فارم جو ہے وہ بھرنے شروع ہو جائیں گے، اور چلیں یہ بھی ایک لوگوں کے لیے اویئرنیس ہو اور ان کی رہنمائی بھی ہو۔ اتنا علم تو ہر ایک کو سیکھنا چاہیے نا، کہ وہ اپنے ظاہری اسباب میں دیکھے کہ میرے اوپر حج فرض ہے یا نہیں ہے۔ جس نے زندگی میں کبھی بھی حج نہیں کیا، تو اب جب یہ اعلانات ہو جاتے ہیں جولائی میں ہو، عموماً اب تو 6 مہینے 8 مہینے پہلے ہی پروسیس ہو جاتا ہے، کیا کہتے ہیں آپ اس؟ جی بالکل، حج بیت اللہ کے لیے جو استطاعت کی شرط بیان کی گئی، اس سے مراد یہ کہ جب آپ کے ملک سے قافلوں کی تیاری ہو تو اس وقت آپ کے پاس اتنا مال ہو کہ جو حج بیت اللہ کے سفر کے لیے جو ہے وہ آپ کو کافی ہو۔ تو اب پہلے دور کے اندر تو آپ سمجھیں کہ رجب کے اندر جو ہے وہ فارم بھرے جایا کرتے تھے، اب جو ہے رجب وہ میں نئے تقریباً نظام قرآن کے اندازیاں اور یہ وہ ہو یہ جاتی ہوتا تھا، تو اب جو ہے وہ بہت جلد جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اچھا پھر اس کے اندر بھی گورنمنٹ کا الگ ہے حساب، اور پرائیویٹ کا جو ہے وہ تھوڑا لیٹ جو ہے وہ شروع جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو جب بھی فارم بھرے جا رہے ہیں یا جب بھی جو ہے وہ جانا ممکن ہے آپ کے پاس جو بھی طریقہ کار ہیں، چاہے پرائیویٹ چاہے جو ہے گورنمنٹ، تو اس وقت اگر آپ کے پاس اتنی مالی استطاعت ہے تو آپ کے اوپر حج بیت اللہ جو ہے وہ فرض ہو جائے گا، اور آپ پر اس کی ادائیگی کے لیے کوشش کرنا بھی جو ہے وہ ضروری ہوگا۔ تو اب اس میں جو مالی استطاعت کی ہم بات کریں تو کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ یار کیش ہمارے پاس اتنا ہو، تو صرف کیش نہیں بلکہ کوئی بھی مال جو کہ ضروریات زندگی سے اضافی ہے اس پر یہ حکم عائد ہوگا۔ جیسے خواتین ہیں ان کے پاس زیورات ہیں تو ان زیورات کی وجہ سے ان کے اوپر حج بیت اللہ جو ہے وہ فرض ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ہے اس کی ملکیت کے اندر کوئی پلاٹ ہے جو اس کی ضروریات زندگی سے اضافی ہے، اگرچہ اس نے اپنے فیوچر میں پلاٹ مکان بنانے کے لیے رکھا ہوا ہے لیکن ابھی وہ اس کے لیے ایکسٹرا ہے، ابھی وہ اس میں رہ نہیں رہا، تو اگر اس کی مالیت بھی اتنی پہنچتی ہے تو اس کی مالیت کی وجہ سے بھی اس کے اوپر حج بیت اللہ جو ہے وہ فرض ہو جائے گا۔ تو یوں کئی افراد ایسے ہیں جن کے اوپر حج بیت اللہ کی فرضیت جو ہے وہ بن رہی ہوتی ہے لیکن عدم توجہی کی بنا پر جو ہے وہ نہیں کرتے۔ اچھا پھر عام طور پر وہی بات آپ نے آج جیسے ہم نے بات کر لی، اور عام طور پر الحمدللہ دعوت اسلامی کے جو ہے وہ پلیٹ فارم سے، مدنی چینل سے جو ہے وہ جب فارم وغیرہ جمع ہو رہے ہوتے ہیں اس وقت اس بات پر ہم پروگرامز بھی کرتے ہیں اور مختلف جو ہے وہ سیشنز بھی جو ہے وہ کرتے ہیں تاکہ لوگوں میں اس بات کی آگاہی دیں کہ جناب حج بیت اللہ کی فرضیت کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ بس اوقات جب لوگوں کو بعد میں مسئلہ پتہ چلتا ہے اس وقت جو ہے وہ پھر ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ بھئی یا وہ فارم جو جمع پیکیج کرائیں۔ پرائیویٹ ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، وہ پرائیویٹ پیکیج زیادہ ہوتے ہیں۔ ابھی ہو سکتا ہے کہ 11-12 لاکھ کا اگر گورنمنٹ کا پیکیج ہے تو اس کے پاس 11-12 لاکھ کی استطاعت تو تھی، لیکن جب استطاعت تھی اس وقت اس کو معلوم نہیں تھا، اور جب اس کو معلوم ہوا اس وقت یہ پرائیویٹ پیکیج چل رہے تھے اور وہ میرے مثال کے طور پہ 14 یا 15 لاکھ کے تھے۔ تو لہٰذا اس لیے آج سے ہی آپ کو آگاہی جو ہے وہ ہم فراہم کر رہے ہیں کہ آپ اس بات کو دیکھیں، اور گورنمنٹ کے اسکیم کے مطابق بھی اگر آپ حج کے اعتبار سے جو ہے وہ صاحب استطاعت بنتے ہیں تو آپ پر ضروری ہوگا کہ آپ اپنا حج کا فارم جو ہے وہ جمع کروائیں تاکہ جو ہے آپ حج بیت اللہ کی ادائیگی کر سکیں۔ جی بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال آ رہا کہ اگر ایک شخص کی طبیعت خراب ہے اور اسے فجر کی نماز کے وقت اٹھایا گیا اور اسے نہیں پتا کہ مجھے اٹھایا گیا اور اس کی نماز قضا ہو گئی ہے، کیا اسے گناہ ملے گا؟ ٹھیک جی، دارالفتہ اہل سنت میں میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ نماز کے دوران اگر بندے کو چھینک آ جائے تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟ مہربانی کر کے جواب عنایت فرما دیں۔ جی ٹھیک ہے، جی کیا کہتے ہیں؟ نماز کے لیے جو ہے وہ کسی کو اٹھایا گیا تو اگر واقعی اس قدر جو ہے وہ نیند میں تھا کہ وہ اس کو پتہ ہی جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ چلا، اس کو اچھا خاصا اٹھا بھی لیا گیا لیکن پھر بھی وہ بالکل ہوش میں ہی جو ہے وہ ایک طریقے کا نہیں تھا،
اور اس کی اپنی اس کیفیت کو پہنچنے کے لیے اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا. جیسے بعض لوگ ہیں کہ وہ پوری رات جو ہے وہ جاگ رہے ہیں، اب 3 یا 4 بجے سو جاتے ہیں، تو اب ان کو پتہ ہے کہ وہ جو 3 یا 4 بجے سو رہے ہیں تو اب فجر کے اندر ان کو کوئی اٹھائے گا بھی تو وہ اٹھیں گے نہیں. تو ان کے لیے اتنی رات تک جاگنا ہی جو ہے وہ پھر جائز نہیں ہوگا کہ جو ان کو ایسی گہری نیند کی طرف لے جائے جو کہ آگے ان کی نماز کے قضا ہونے کا سبب جو ہے وہ بنے. ایک شخص ہے کہ وہ جناب نیند کی دوا کھا کر سویا تھا ڈاکٹرز کے کہنے کے مطابق، اور اب اس کی وجہ سے جو ہے وہ اٹھ ہی نہیں پایا، تو وہ پھر معذور ہے، ایسی صورت کے اندر گناہ نہیں ہوگا. لیکن اس میں بھی وہی کہ جن افراد کو اس بات کا معلوم ہے کہ وہ دوا کھاتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ ان کی نماز قضا ہوتی ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ پھر جلدی جو ہے وہ دوا کھائیں. عام طور پر اس طرح کی دواؤں کا 7 سے 8 گھنٹے کا اثر ہوتا ہے، تو بھئی وہ عشاء کے فوراً بعد دوا کھا کر جو ہے وہ سو جائیں. اب اگر وہ ڈاکٹر لیٹ دوا بتاتے ہی ہیں کھائیں، تقریباً کتنی دیر. تو اب اگر لیٹ دوا کھائیں گے آپ 12-1 بجے تو انڈر سی بات ہے کہ پھر اس وقت آپ فجر میں نہیں اٹھ سکیں گے آپ. اچھا، پھر اٹھنے کے اعتبار سے ہر ایک کی نیند مختلف ہوتی ہے، بعضوں کو آواز دینے سے اڑ جاتے ہیں، بعضوں کو آپ پکڑ کے ہلا بھی دیں تو ان کو فرق نہیں پڑتا. ہاں پھر اچھا بعض الارم پہ اٹھتے ہیں، بعضوں کے آپ سر پہ 10 الارم لگ دیں انہیں فرق جو ہے وہ نہیں پڑتا. تو ہر ایک کو اپنی طبیعت کے اعتبار سے اپنے اٹھنے کا بندوبست اور اہتمام کرنا چاہیے. جس کو پتہ ہے میں الارم سے نہیں اٹھتا تو اس کو کسی اٹھانے والے کی ذمہ داری لگانی چاہیے کہ یار مجھے اٹھانا ہے اور اس طرح جو آپ کو اٹھانا ہے. پھر بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اٹھانے والا آپ کو اٹھا بھی دیتا ہے، اٹھا کر بٹھا بھی دیتا ہے، لیکن آپ سستی اور کاہلی کی بنیاد پر جو ہے نا وہ اس چیز کو عذر بنا کر دوبارہ جو ہے وہ لیٹ جاتے ہیں. تو یہ بہرحال جو ہے وہ آپ کی طرف سے جو ہے وہ قصداً جو ہے وہ اس نماز نہ پڑھنے کے اندر جو ہے وہ کوتاہی ہے، تو اس کے اوپر بالکل جو ہے وہ گناہ ہوگا. تو بہرحال حتی الامکان جو بھی طریقہ ہے جس ذریعے سے آپ اٹھ سکتے ہیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. وہ سب اہتمام کرنے کے باوجود کوئی ایسی صورت پیش آ گئی کہ اب وہ آپ اٹھ ہی نہیں پائے، کوئی اٹھانے والا نہیں تھا یا الارم نہیں بجا، موبائل آف ہو گیا وغیرہ کچھ بھی کوئی ایسی چیز، تو وہ پھر عذر ہے، اس بنیاد کے اوپر پھر جو ہے وہ گناہ نہیں ہوگا، جبکہ اہتمام سب کچھ یہ کر کے سویا تھا. صحیح. اب اس میں یہ ہے کہ دونوں اعتبار سے، اٹھانے والوں کو بھی اعتبار سے. گھروں میں ہم دیکھتے ہیں ابھی آج کل جیسے ظاہر بچوں کو چھٹیاں ہیں، اسکول کی چھٹیاں ہیں، تو یہ ناظرین خود جو بھی بہنیں، مائیں اور والد سن رہے ہیں، کیا آپ کے اٹھانے کا انداز وہی ہے کہ جیسے اسکول کے لیے اٹھایا جاتا ہے؟ جی یعنی اس میں تو اگر ابھی تو گرمیاں ہیں، سردیوں میں فجر اور اسکول کی ٹائمنگ تقریباً قریب ہوتی ہے، تو اب آدھا گھنٹہ پہلے نہیں اٹھایا جا رہا، اور اسکول کے ٹائم تو بچے کو کھڑا کر کے میں کہتا ہوں کہ واش روم میں ڈال دیں گے کہ جی ایسے ہی. اپنا وضو کرو، منہ دھو اور فریش ہو جو جلدی اسکول جانا ہے. لیکن فجر کے لیے عموماً اگر کہیں کہ اگر یہی ہے یا اس سے زیادہ حساسیت ہے تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. اور ایسے بھی گھرانے، ایسا نہیں کہ ایسا نہیں ہے، ایسے بھی گھرانے ہیں کہ جو یہ فکر کرتے ہیں اپنے بچوں کی نمازوں کے اعتبار سے، اور کرنی بھی چاہیے. قرآن مجید میں ارشاد فرمایا نا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. تو کوئی بھی ایسا بچوں کو عمل نہ کرنے دیں کہ معاذ اللہ ہماری اولادیں، ہمارے بچے، ہماری بچیاں وہ دوزخ کے حقدار مرنی ہو. یعنی مراد یہ کہ جو وعیدیں بیان کی گئی ہیں تو ان پر وہ وعیدیں صادق آ رہی ہوں، تو اس لیے ایسے اعمال سے ان کو ہمیں بچانا ہے، اور ان کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہی ہے، ماں باپ کے اوپر ہے. اور اسی طرح وہ تگ و دو کر کے، کوششیں کر کے ان کو اس طرف ضرور راغب کریں، اور کسی بھی سستی کی طرف جا رہے ہوں تو انہیں تنبیہ بھی سختی سے کرنی چاہیے. اچھا، یہ دوسرا سوال انہوں نے کیا نماز میں چھینک آ جائے تو یہ کیا قبولیت کی بشارت ہے یا کیا ہے؟ دعا کے وقت جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے وہ روایت ہے، نماز کے اندر جو ہے وہ چھینک آنا جو ہے وہ کوئی اس میں کوئی فضیلت والی یا کوئی ایسی کوئی بات نہیں. کرنا کیا چاہیے؟ چھینک آ جائے تو الحمدللہ رب العالمین. نماز میں جو ہے وہ آپ دعا نہیں پڑھیں گے چھینک آنے کی، نہ ہی جو ہے وہ چھینک آنے والے کی چھینک کا جواب جو ہے وہ دیں گے. نماز میں چھینک آئے گی تو آپ جو ہے وہ اس کی آواز کو جو ہے وہ پست کریں. ویسے بھی آواز پست کرنی چاہیے اس کو جو ہے وہ، تو نماز کے اندر بھی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ آواز جو ہے وہ پست کریں. عمل قلیل کے ذریعے سے اس رکن میں آپ نے 2 مرتبہ پہلے اگر کوئی ایسا عمل نہ کیا ہو جو کہ عمل قلیل ہے، تو پھر آپ عمل قلیل کے ذریعے چہرے پر ہاتھ بھی جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں تاکہ جو ہے وہ اس کی جو چھینٹیں ہیں وہ جو ہے وہ آگے نہ پھیلے. تو بالکل ایسا کر سکتے. صحیح ہے. یہ ویسے بعض اوقات تو یہ معاملہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم چونکہ امام بھی ہے تو امام ظاہر چھینکیں تو آتی ہی رہتی ہیں، کبھی کبھی نزلہ زکام ہو تو اور زیادہ، یا نہ بھی ہو، کہیں بھی ایسی کیفیت ہوئی
تو اب ایک دفعہ ہاتھ وہ اٹھا لیا، وہ کچھ کر لیا، دوسری دفعہ میرا تو ساتھی خود ہے کہ بعض اوقات مائک میں ایسی چینک جاتی ہے اللہ اکبر کے لوگ بھی جو ہے نا اچھا امام کو مائک بھی لگا ہوا ہے، تو یہ یعنی کبھی کبھی تو ایسی آزمائش، اب یہ مسئلہ بھی یاد ہو کہ تیسری مرتبہ یہ نہیں کرنا، تیسری مرتبہ یہ عمل نہیں کرنا، ورنہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اس طرح اپنی نمازیں توڑ بھی بیٹھتے ہوں۔ تو بہرحال احتیاط اسی میں اور جو بیان کیا گیا، اور یہ مسائل بھی ہمیں یاد رکھنے چاہیے۔ چلے مسئلہ ذکر کر ہی دیا تو اب وہ شرعی مسئلہ جمائی آنے پر یا چھینک آنے پر لوگ ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں، کرنا چاہیے، لیکن نماز میں کیا اس کی کوئی خاص احتیاطیں ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یہ نماز کے اندر جو وہ آپ ہاتھ جو وہ کریں گے تو عموماً نماز کے اندر آپ قیام کے اندر ہیں تو قیام میں آپ کا سیدھا ہاتھ جو ہے وہ اوپر ہوتا ہے، تو ویسے عام طور پر جو ہے وہ الٹے ہاتھ سے جو ہے وہ جمائی جو ہے وہ روکی جاتی ہے، لیکن نماز کے اندر چونکہ سیدھا ہاتھ ہے تو آپ سیدھے ہاتھ سے بھی جو ہے وہ جمائی جو ہے وہ روک سکتے ہیں، کیونکہ آپ اگر اس کے اندر جو ہے وہ الٹا ہاتھ کریں گے تو سیدھا ہاتھ تو ویسے ہی جو ہے وہ ہل جائے گا۔ ہاں آپ قیام کے علاوہ حالت کے اندر ہیں تو رکوع سجدے میں ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ الٹا ہاتھ جو ہے وہ استعمال جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے۔ جمائی کے اندر یہ ہے کہ آپ دل میں یہ خیال لائیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو جو ہے وہ جمائی نہیں آتی تھی، تو اس سے بھی جو ہے وہ فرق پڑتا ہے کہ جو ہے وہ جمائی رک جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جمائی کو روکنے کے لیے آپ جو ہے وہ اپنے دانتوں سے جو ہے وہ روک سکتے ہیں، اپنے ہونٹ کے ذریعے سے جو ہونٹ کو دانت کے نیچے جو ہے وہ کر لیں تو اس سے رک سکتی ہے، تو یوں مختلف ذریعے سے آپ کو جمائی کو روکنا چاہیے۔ کچھ ایس ایم ایس ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ ساس سسر کو امی ابو کہنا یہ کیسا ہے؟ کہہ سکتے ہیں، عرفاً ہمارے ہاں جو ہے وہ کہا بھی جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یعنی امی ابو پکارنے میں کوئی جو ممانت والی بات ہے وہ نسب کی تبدیلی کے اعتبار سے؟ نسب کی تبدیلی کے اعتبار سے اب دیکھیں نا، جیسے کہ ان کو جو تایا ہوتے ہیں یعنی والد کے جو بڑے بھائی ہوتے ہیں ان کو بڑا ابا بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے، جی، تو یوں عرف کے اندر جو ہے وہ چچا کو یا تایا کو جو ہے وہ ابو جو ہے وہ کہا جاتا ہے یا بڑے ابا جو ہے وہ کہا جاتا ہے، تو اسی طریقے سے جو ہے وہ جو ساس سسر ہیں تو انہیں بھی جو ہے وہ امی ابو جو ہے وہ تعظیماً جو ہے وہ کہا جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک۔ سوال ہے کہ کیا کوئی حنفی شافی مذہب اختیار کر سکتا ہے؟ مذہب جو ہے وہ تبدیل کرنا فقہی اعتبار سے تو یہ جو ہے وہ بلا وجہ شرعی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ جو حنفی ہے تو وہ حنفی مذہب کی ہی جو ہے وہ پیروی جو ہے وہ کرے گا۔ عام طور پر جو تبدیلی مذہب کی بات کرتے ہیں ان کی بنیادی وجہ جو ہے وہ خواہش نفس ہوتی ہے کہ یار اس میں مشکل لگ رہی ہے، اس میں آسانی لگ رہی ہے، اس میں جو ہے وہ چلے جائیں۔ وہ آج اس میں جائیں گے، جب ابھی تو وہاں کے مسائل سارے پتہ نہیں ہے، جب وہاں سارے مسئلے پتہ چلیں گے تو سوچیں گے جناب پھر جو ہے وہ پہلے والے میں آ جاتے ہیں، وہاں یہ آسانی ہے۔ تو فقہی مسلک یا مذہب کا جو اختیار ہے وہ خواہش نفس کی بنیاد پر ہو تو جائز نہیں ہے، بالکل بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو جو آپ کا مذہب ہے، مسلک ہے، فقہی اعتبار سے آپ کو اسی کی پیروی لازم ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کئی مسائل ہیں، شرعی مسائل ہیں تو علماء سے ڈسکس کیا جائے، علماء احناف سے، حنفی علماء سے جی پوچھے جائیں۔ بالکل، اور ممکن ہے سب سے زیادہ چونکہ فقہ حنفی جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ہر جگہ جو ہے جی ہاں، وہ دستیاب جو ہے وہ ہے، اور سب سے بڑا مذہب ہی جو ہے وہ فقہ حنفی ہے دنیا کے اندر۔ اور اگر کوئی کہتا ہے میں ایسے علاقے میں موجود ہوں کہ جہاں پر جو ہے وہ نہیں ہے تو فی زمانہ تو آن لائن جو ہے وہ مختلف ذرائع موجود ہیں جس کے ذریعے سے آپ کو جو مسئلہ پوچھنا ہے آپ اپنے جو ہے وہ اپنے رہنمائی بھی فقہ ملتی کے علماء سے جو مفتیان کرام سے پوچھ سکتے ہیں۔ دارالفتہ اہل سنت کی سروسز جو آپ دیکھ لیں، دعوت اسلامی کی یہ تو ایک ہے، اور پتہ نہیں کتنی اہل سنت کی مختلف جو ہے وہ تنظیمات یا مختلف ادارے ہیں جن کا اور نظام جو ہے وہ ان موجود ہے، ملکوں میں بھی جہاں ہر کے جائیں گے ملکوں وہاں کے بھی۔ اندر ہیں، اور بڑے بڑے جو ہے وہ ادارے جو ہے وہ موجود ہیں، مفتی موجود ہیں، مستند مفتی موجود ہیں، دارالفتہ موجود ہے، آن لائن دارالفتہ بھی موجود ہے۔ دارالفتہ اہل سنت کی بھی اپنی آن لائن سروس بھی ہے، ای میل سروس بھی ہے، واٹس ایپ سروس بھی بیرون ملک والوں کے لیے، پھر فون سروس الگ ہے، تو مختلف ذرائع ہیں۔ تو آج یہ دعویٰ کرنا کہ جناب میرے لیے رابطہ ممکن نہیں ہے، یہ شاید جو ہے وہ بڑا مشکل لگتا ہے کہ ایسا ہو۔ ٹھیک ہے، پھر بھی ہم ناظرین آپ سے یہ کہیں گے کہ اگر آپ کو کہیں عین ممکن ہے کہ کسی آپ ایسے مسئلے کے اندر آپ کہیں کہ اس کا کوئی حل ہی نہیں، فقہ حنفی میں حل نہیں، تو ایسا نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ نے ایک جو مفتہ بھی مستند معتبر قول جو پہلے سے معروف ہے وہی سنا ہو، کئی مرتبہ کوئی گنجائش دوسرے اقوال میں ہوتی ہے تو علماء کرام اس کے مطابق اس کے فتاوی جات بھی دیتے ہیں۔ ابھی ہم حالیہ ہی دیکھ لیں تو حج میں قربانی کے جو مسائل تھے
اچھا، حج سے پہلے جتنا اس کو وہ لیا گیا تھا، تو سنا جو حج کے اندر تو آسانی رہی ہے کہ ان لوگوں کو اس کے بارے میں اطلاعات قربانی کے وقت اور یہ چیزیں بتائی گئی، تو وہاں بھی حنفی علماء کرام مفتین کرام نے بھی ایسے فتاوی بھی دیے، دیگر اقوال کی روشنی میں بھی رہنمائی کی ہے۔ تو یوں نہیں اختیار کر لینا چاہیے کہ میں وہاں گیا تو شافعی بن جاؤں گا، پھر کل کو کسی اور ملک میں گیا تو حنبلی بن جائے، پھر مالکی بن جائے گا۔ یاد رکھیں کہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ چاروں ائمہ برحق ائمہ ہیں، ان میں عقائد میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ فروعات، نماز یا دیگر ایسی چیزوں میں ان کے اندر اختلافات، وہ بھی مسائل میں وہ فقہی طور پر وہ اختلافات موجود ہیں، اور ہر ایک کے پاس اس کے دلائل ہیں، ان کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی ریزن ہے، کوئی دلیل ہے۔ تو اب یہ نہیں ہم ان کو کہیں گے کہ یہ کوئی عقائد کے اختلاف ہے کہ اس نے اپنا مذہب مسلک بالکل کوئی الگ تھلگ اس کا ہے۔ کیا کہتے ہیں اس پہ بھی تھوڑی سی رہنمائی کر دیں کہ یعنی مسئلے کے اختلاف، فقہی مسائل کو ایسا کر لینا کہ یہ تو پتہ نہیں کوئی الگ ہیں یا اس طرح ہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل ایسے ہی ہے کہ چاروں مذاہب جو ہے وہ حق ہیں، اور ان میں عقائد کے اندر کسی قسم کا کوئی اختلاف جو ہے وہ نہیں۔ فروعی جو مسائل ہیں فقہی اعتبار سے، ان کے اندر جو ہے وہ اختلافات موجود ہیں، اور اس کے پیچھے جو ہے وجوہات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ہے مختلف احادیث طیبہ ہیں، جس امام تک جو حدیث جس راوی یا جس طریقے سے پہنچی، انہوں نے اس کے مطابق جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ حکم جو ہے وہ ارشاد فرمایا۔ اور ائمہ کے اعتبار سے، چونکہ ائمہ کے زمانے مختلف ہیں، سب سے پہلے امام ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، اور آپ کا زمانہ سب سے پہلا زمانہ تھا جو کہ جو ہے وہ صحابہ کے زمانے کے ساتھ تھا، کیونکہ آپ تابعی بزرگ ہیں کہ آپ نے صحابہ کی بھی جو ہے وہ زیارت جو ہے وہ کی ہے۔ تو اس اعتبار سے سب سے زیادہ جو ہے وہ احادیث جو ہے وہ آپ تک جو ہے وہ پہنچی ہیں، اور جو آپ تک پہنچی ہیں احادیث، وہ ان کے جو طریقہ تھا پہنچنے کا، جو راویوں کا تھا، ان میں راوی جو ہے وہ بہت کمزور جو ہے وہ تھے، کیونکہ بہت واسطہ کم تھا۔ جب واسطہ فاصلہ کم تھا تو روایت حدیث جو ہے وہ ان تک بہت مستند طریقے سے جو ہے وہ پہنچی۔ بعد والوں تک جو ہے وہ جب واسطہ بڑھتا چلا گیا تو اس کے اندر وہی احادیث جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ صحت کے حکم میں تھی، شاید ان کے نزدیک جو ہے وہ اس صحت کے درجے کو نہیں پہنچتی ہوں گی، تو اس لیے انہوں نے اس کو اختیار نہیں کیا، اس کے بجائے کسی اور جو ہے وہ حدیث کو اختیار کیا۔ تو یوں دار و مدار جو ہے وہ یہی ہے کہ سب کا ماخذ وہ قرآن اور حدیث ہی ہے، اور اجماع امت جو ہے وہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر جہاں ان تینوں چیزوں میں سے جو ہے وہ نہیں ملتا، تو اس کے اوپر ائمہ مجتہدین جو ہے وہ قیاس جو ہے وہ فرماتے ہیں، انہی تینوں چیزوں کی بنیاد کے اوپر قیاس جو ہے وہ فرماتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے وہ بنیادی چیزوں کے اندر کوئی اختلاف جو ہے وہ نہیں ہے، فروعی مسائل کے اندر جو اختلاف ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سب اپنی جگہ حق پر ہے۔ اور جو اجتہاد ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث سے جو ہے وہ ثابت ہے۔ حضرت معاذ بن جبل کو یہی فرمایا کہ انہوں نے فرمایا کہ کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا، سنت رسول سے فیصلہ کروں گا، اور پھر اس میں سے نہ ملا تو پھر جو ہے وہ اجتہاد جو ہے وہ کروں گا۔ تو اجتہاد کرنے میں جو ہے وہ خطا بھی ہوتی ہے، اور جو ہے وہ بندہ صحیح بھی پہنچتا ہے۔ خطا کرنے پر بھی مجتہد کو جو ہے وہ ایک ثواب ملتا ہے، اور جو صحت کو پہنچ جائے اسے 2 ثواب جو ہے وہ ملتے ہیں۔ تو یوں ہم میں سے ہر ایک کو یہی عقیدہ اور یہی جو ہے وہ رکھنا چاہیے کہ چاروں ائمہ حق ہیں، البتہ پیروی ایک کی جائے گی۔ آپ کسی بھی کی کریں گے لیکن ایک کی پیروی کریں، کیونکہ چاروں کے درمیان جو ہے وہ گھومتے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ جو ہے وہ قرآن و حدیث کی بات پہ عمل نہیں کرنا چاہ رہے، بلکہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں جہاں میرے لیے آسانی میں اس پہ جاؤں۔ تو میرے لیے آسانی کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ دین کو اپنی خواہش کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں، تو دین جو ہے وہ خواہش پر عمل کرنے کا نام نہیں ہے۔ تو اس لیے کسی ایک کی پیروی ضروری ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے کسی خاتون کی طرف سے کہ میں نے اپنی بیٹی کا کہیں رشتہ کیا جو کہ میری والدہ کو پسند نہیں، یعنی بچی کی نانی کو پسند نہیں، اور وہ اس سے ناراض ہوئیں، تو اس وجہ سے کیا میں گناہ گار ہوئی ہوں؟ بیٹی کے حق میں اگر وہ رشتہ جو ہے وہ ٹھیک ہے، تو اصل تو بنیادی طور پر والد جو ولی ہوتے ہیں تو، اور والدہ، یعنی والدہ ولی تو نہیں ہوتی، لیکن چونکہ فیملی کی 2 مین ممبر ہیں کہ یہ اپنی بیٹی کے لیے یا اپنی اولاد کے لیے جو وہ بہتر جو ہے وہ سوچتی، تو اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے اور والدہ جو ان کی پوائنٹس جو بھی بیان کر رہی ہیں وہ ویلڈ پوائنٹ نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ اپنی بیٹی کے حق میں ان کا اپنا فیصلہ جو ہے وہ کرنا یہ درست ہے، اور اس کا حق بھی انہی لوگوں کو ہے۔
ہاں والدین کو سمجھائیں، یا والدین اگر کوئی ایسا پوائنٹ بیان کر رہے ہیں جو واقعی ویلڈ ہے اور اسے یہ صرف نظر کر رہے تھے، تو ان کو پھر اپنی والدہ کی بات جو ہے وہ سننی جو ہے وہ چاہیے۔ لیکن بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ بڑے بوڑھوں کے بعض اوقات اپنی جو ہے وہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کے اندر دین یا اور دیگر اعتبار سے وہ ضروری نہیں ہوتی، کہ بھئی تم نے وہاں کی، وہاں ان سے تو ہماری ناراضگی چل رہی تھی، تو اس بنیاد کے اوپر بسا اوقات رشتہ صحیح ہے، سب کچھ صحیح ہے، بس چونکہ جناب فلاں کسی زمانے میں ان کی نانی نے تمہاری نانی کے ساتھ یہ کیا تھا، جی تو ہاں، لہٰذا جو ہے نا وہاں پر تم نے کیوں کیا، تو یوں قطع تعلقیوں کی بنیاد پر، ناراضگیوں کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اچھا رشتہ جو ہے وہ کھو دینا، تو یہ جو ہے وہ درست نہیں۔ تو اس معاملے میں پھر والدہ کی جو ہے وہ ناراضگی کی پرواہ نہیں کی جائے گی، ہاں یہ کہ ان سے بدتمیزی بھی نہیں کی جائے گی، ان کو حسن انداز کے اندر سمجھانے کی کوشش جو ہے وہ کی جائے گی کہ امی یہ چیز اس کے حق میں جو ہے وہ بہتر ہے، آپ جو کہہ رہی ہیں بس اوقات یہ جو قطع تعلقیوں والی صورت ہوتی ہے وہ ویسے ہی بنیادی طور پہ ہی ناجائز ہو رہی ہوتی ہے، کہ وہ جو انہوں نے ایک زمانے سے وہ ناراضگی لے کر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے وہی حرام اور گناہ ہوتی ہے، یہ جائے کہ وہ اس کو آگے نسل در نسل جو ہے وہ چلاتے رہے، تو اس کو بالکل جو ہے وہ ختم کرنا چاہیے اور ان کو سمجھانی چاہیے۔ بہرحال اگر ان کا اپنا یہ فیصلہ ہے، ان کے اپنے شوہر کا، بچی کے باپ کا اور خاتون کا، اور یہ ہر اعتبار سے اور شرعی اعتبار سے بھی اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اور بچی کے اعتبار سے بھی کوئی وہ نہیں ہے، تو بالکل ان کو اسے کنٹینیو کرنے میں کوئی حرج نہیں، گناہگار نہیں ہو۔ ٹھیک، مزید سوال۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ ایک شخص کپڑے کا کام کرتا ہے، دوسرا اس کو پیسے دیتا ہے کہ آپ کپڑا لے آئے اپنی مرضی سے اور اس کی پرافٹ 5 روپے لے کر مجھے دے دیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ جی ہاں، یہ شامل ہوئے صرف یعنی اس طور پر کہ پیسہ لے آئیں اور جا کے کپڑا خرید لیں، کیا کہیں گے؟ لیکن جو یہ طریقہ کار بیان کر رہے ہیں یہ تو جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں اولاً تو یہ کہ اگر پارٹنرشپ کی بات کریں تو یہ پارٹنرشپ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو پر میٹر جو ہے وہ اس سے کچھ ایکسٹرا پیسے جو ہے وہ لے رہے ہیں۔ پارٹنرشپ تو نفع نقصان دونوں کی بنیاد پر جو ہے وہ ہوتی ہے۔ پھر دوسرا اگر پارٹنرشپ ہوتی تو وہ بھی چلتے ہوئے رننگ بزنس میں نہیں ہو سکتی، پارٹنرشپ جو ہے وہ نیو بزنس کے اندر جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو البتہ اس کا ایک طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ یہ خود جا کر کپڑا خرید لیں، اور کپڑا خریدنے کے بعد یہ اس کپڑے کو اپنے قبضے میں لے لیں۔ قبضے میں لینے سے مراد کیا ہے کہ دکان کے اوپر انہوں نے وہ کپڑا خرید کر سوزوکی میں جو ہے وہ لوڈ کر لیا۔ اب یہ لوڈ کرنے کے بعد اس شخص کو کال کر کے یہ کہیں کہ بھئی میرے پاس یہ کپڑا ہے اور میں آپ کو بیچنا چاہتا ہوں۔ انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ وہ شخص کیش پہ نہیں لینا چاہ رہا، وہ جو ہے وہ ادھار پر جو ہے وہ لینا جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ مجھے ٹائم مل جائے پیمنٹ کی ادائیگی میں۔ تو اب یہ یوں کر لیں کہ بھئی ٹھیک ہے یہ کپڑا اتنے میٹر ہے تو پر میٹر میں آپ کو جو ہے وہ، مثال بھائی انہوں نے 10 روپے میٹر خریدا ہے تو یہ اس کو کہہ دیں کہ بھئی میں جو ہے وہ آپ کو 15 روپے میٹر پر بیچتا ہوں اور 2 مہینے کے ادھار پر جو ہے وہ بیچتا ہوں۔ اس کپڑے کی قیمت 15 روپے جو ہے وہ ہے اور 2 مہینے کے ادھار پر ہے، آپ 2 مہینے میں مجھے اس کی ادائیگی جو ہے وہ کر دیں گے، اور وہ اس کے اوپر راضی ہو جائے تو پھر جائز ہے، پھر ایسی صورت کے اندر یہ مال اس کو ڈیلیور کر دیں اور 2 مہینے بعد اپنی رقم لے لیں۔ لیکن اگر وہ رقم دینے میں لیٹ کرتا ہے، تاخیر کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے قیمت میں کوئی فرق نہیں رہے گا، وہ وہی اپنی جگہ پہ کھڑی رہے گی، قیمت جتنا سودا طے ہوا تھا وہی جو ہے وہ رہے گا۔ ٹھیک، دوسرا یہ کہ اس کے اندر بات یہی ہے کہ آپ کو پہلے خریداری کر کے اپنی کسٹڈی میں لینا ہوگا۔ بھلے خریداری وہی کرنے جائیں، وہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ چلے جائے، یا وہ خود جا کے خریداری کرے اور خریداری کر کے لا کے دکان پہ لا کے آپ کو ہینڈ اوور کر دے کہ بھئی یہ آپ نے مال منگایا تھا، میں نے آپ کا مال آپ کو لا کے دے دیا۔ لیکن اس میں پہلے سے ان کے درمیان یہ بات واضح طور پہ کہہ دی جائے کہ بھئی مال جب تک جو ہے وہ میری ملکیت اور قبضے میں نہیں آئے گا اس سے پہلا میرا آپ سے کوئی بھی معاہدہ نہیں ہے، کوئی ڈیل نہیں ہے کہ میں آپ کو بیچوں گا کہ یہ کتنے میں بیچوں گا۔ ٹھیک، مال آپ میرے لیے لا سکتے ہیں تو بطور ہمدردی آپ میرے کو مال لا کے دے دیں۔ اب یہ دیکھیں جب بطور ہمدردی یا جو بھی وہ مال لے کر آئے گا، لانے میں کوئی مال میں نقصان ہو گیا، کچھ بھی ہوا، یہ اس شخص کا ہوگا جس کے پیسے، اس کا نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا ابھی وہ اس کے پاس کیا ہے، آپ کی امانت ہے وہ مال، جاتے ہوئے وہ پیسے لے کے جا رہا ہے وہ بھی امانت ہے، پیسے کے بدلے میں وہ مال لے کر آ رہا ہے وہ بھی امانت ہے۔ صحیح۔ جب وہ آپ کو لا کے آپ کے ہینڈ اوور کر دے گا مال، تو اب آپ کا قبضہ ہو گیا کہ مال اتنا قریب ہو آپ کے کہ آپ ہاتھ بڑھائیں تو جناب جو ہے وہ آپ مال کو چھو سکیں، تو اب یہ آپ کا مال ہے۔ اب آپ اس سے اس کے بعد کوئی ڈیل کریں کہ بھئی ٹھیک ہے یہ مال میں تمہیں اتنے مہینے کے ادھار پر یا اتنے دن کے ادھار پر اتنے روپے کا جو ہے وہ بیچتا ہوں، تو وہ جائز ہے۔ مگر پہلے سے واضح کہہ دیں کہ ہم، کیونکہ اب مال وہ لے کر آ گیا، مال لانے کے بعد ضروری نہیں کہ آپ اس کو بیچیں،
آپ کسی تیسرے کو بھی بیچ سکتے ہیں. اسی طرح آپ اس کو بولیں تم ہی خریدو, وہ بولے نہیں میں نہیں خرید رہا, تو بھی وہ جو ہے آپ بولے یار میں نے تو مال منگایا تمہارے لیے تھا, تو وہ پابند نہیں ہے ابھی بھی, کوئی کسی بھی قسم کی کوئی ڈیل جو ہے وہ نہیں ہے, تو وہ منع کر سکتا ہے. آپ کو بھی اختیار ہے کہ آپ بھی منع کر سکتے ہیں. تو ان اور سب اگر وعدہ باتوں- کر لیتے ہیں تو یعنی ظاہر ہے وعدہ پورا کرنا بھی تو ہاں، وعدہ پورا کرنا اچھی بات ہے, لیکن عام طور پہ ہمارے اس چیز کو ڈیل سمجھا جاتا ہے, اس لیے پہلے تو صراحتاً منع کر دیں کہ بھئی صحیح. ہمارے درمیان کوئی ڈیل نہیں ہے, مال آنے کے بعد میں آپ کو بیچنے کا پابند نہیں, آپ مجھ سے خریدنے کے پابند. ٹھیک. یہ بات جب آپ نے صراحتاً کر دی, پھر اس کے بعد ایک انڈرسٹینڈنگ ہونا وہ ایک الگ بات ہے. صحیح. جی ناظرین کرام, آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے, دارالفتہ اہل سنت کی ویب سائٹ پر ہزاروں فتاوا یہ اپلوڈ ہوتے ہیں, www.fatwaqa.com. یہاں پر آپ جائیں گے تو الحمدللہ 12,000 سے زائد سوال جواب فتاوا یہاں موجود ہیں, تو اس کا بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں, کرنا بھی چاہیے. علم دین میں اضافہ بھی ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے علم میں برکتیں اور علم نافع کی دولت ہم سب کو عطا کریں, اور جو کچھ ہم علم سیکھتے ہیں اللہ تعالی ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. بعض اوقات علم سیکھنا اور علم تو بڑھ جاتا ہے, لیکن عمل کی توفیق نہ ملنا تو حقیقی طور پر یہ علم نافع نہیں کہلاتا. علم نافع یہ ہے کہ علم بھی بڑا, عمل بھی بڑا, عمل میں بھی مضبوطی آئی, تو اس کی برکتیں ہی برکتیں ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے, آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ. ہادیو رہنما ہمارے علماء, ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ, پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.